أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ تمام حاضرین محفل کی خدمت عالیہ میں اس عید اللہ الاکبر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے یہ التجا ہے کہ ہم سب کو ولایت امیر المؤمنین رسمان ولایت جسے ہم نے تھاما ہے، پروردگار اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اس کائنات میں ولایت اہل بیت اور میدان محشر میں شفاعت اہل بیت سے بہرور فرمائے۔ پروردگار عالمین اس عید اللہ الاکبر کے صدقے میں حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ پروردگار عالمین بحق کے صاحب ولایت اور اس عید بزرگ کے صدقے میں آپ حاضرین میں جو مریض ہیں اور جن کے حوالے سے برادران نے کہا ہے، میرے والد صاحب کافی دنوں سے علیل ہیں، پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالمین اس عید اللہ الاکبر کے صدقے میں ہم سب کو اس وارث غدیر کی رخ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اس وارث غدیر کا ظہور فرمائے، دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عالمین تمام دشمنان دین، ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کو نیست و نابود فرما۔ تمام مجاہدین اسلام جو اسلام ناب کے لیے، غدیری نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار عالمین نواسب و خوارج کا خاتمہ فرمائے۔ تمام محبین اہل بیت، اہل تشیع اور اہل تسنن، پروردگار ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس مسجد کے انتظام و انصرام سے لے کر اس کے امام جمعہ و جماعت تک پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے حق کے غدیر بلند تر صلوات صلی علی محمد وعجل فرج۔
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محفل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید۔ ظاہر ہے جب میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ سب سے بڑی عید، تو اس سب سے بڑی عید کی دلیل کیا ہے؟ یہ عید دو عیدوں سے بلند تر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آخر سوال تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے، کلام مقدس نے دیا ہے، اور پروردگار عالمین نے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3 میں اس کا جواب دیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ پہلے تمہیدی طور پر دو جملے عرض کروں۔ دیکھیں، یہ عید تمام عیدوں سے بلند تر بھی ہے، عظیم تر بھی ہے، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ ایز اے مسلمان ہم دو عیدیں تمام مسلمان بھائی مناتے ہیں، خدا کرے انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ یہ عید بھی سب منائیں، لیکن جو عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربان تمام مسلمان بھائی مناتے ہیں، لیکن اگر آپ ان عیدوں کے دلیل مانگیں گے تو یہی ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ عید الفطر شکرانے کی عید ہے، اور وہ شکرانہ ہے ماہ مبارک رمضان، ایسے ہی ہے نا۔ ہم عید الفطر اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے، فطر بمعنی یعنی جو پیچھے آپ پر پابندی تھی اسے توڑ دینا، فطر کا یہی معنی ہے۔ تو عید الفطر رمضان کے بعد ہے، حقیقت میں ماہ رمضان ماہ خدا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کی اطاعت کا۔ اور یہ جملہ کوئی محسوس کرنے والا نہیں، حقیقتاً یہی ہے۔ محسوس کرنے والا اس لیے نہیں کہ پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ واقعاً عید الفطر اسی کی ہے جس نے رمضان کی عظمت اور رمضان کے فرائض ادا کیے ہیں، باقی رسماً منا رہے ہوتے ہیں۔ خوشی ہے تو شامل ہو جائیں، ورنہ عید کا حقیقی معنی انہی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا ہے اور اس کے فرائض کو ادا کیا، چونکہ یہ عید ہے ہی رمضان کی وجہ سے۔ اچھا، تو ایک عید عید الفطر وہ رمضان کی وجہ سے، وہ ماہ صیام کا شکرانہ ہے۔ اب ماہ صیام یعنی روزے جو ہیں ہم پر فرض ہیں، پروردگار عالمین نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے فرض کی ایک آیہ مجیدہ بھی اتاری ہے۔ آپ محسوس تو نہیں کر رہے؟ ابھی رمضان دور ہے، گھبرائیں نہیں، ہاں ابھی بہت دور ہے، ویسے ذکر کر رہا ہوں۔ تو رمضان کے روزوں کے جو فرض کی آیت ہے وہ ایسے ہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر، کوتبہ کا معنی علماء نے کیا لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے۔ اچھا بس ہم پر فرض ہیں؟ پروردگار نے ہم سے یہ چاہا ہے؟ نہ، پروردگار نے بتایا کہ صرف تمہیں نہیں، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں اللہ نے بھوکا رکھنا ہے، نہ، کما کتب علیکم، کما کتب علیکم من قبلکم، ایسے ہی آیت ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر درست نہ پڑھ سکوں، چونکہ لائیو بھی جا رہا ہوتا اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ پروردگار مفہوماً یہ ہے کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس کا معنی کہ رمضان صرف ہمارے لیے نہیں، گزشتہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ تو جب ان کے لیے بھی رمضان تھا تو ان کے لیے بھی رمضان کی عید تھی۔ ممکن ہے ان کے ہاں جو روزے ہیں وہ ماہ رمضان میں نہ ہوں، ہے ایسا، مثلا نصارہ میں، یہودیوں میں ملتے ہیں رمضان باقاعدہ، وہ روزے آپ کی طرح رکھتے ہیں ہماری طرح، تو ان کی بھی عید ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روزے ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھے، اس لیے عید بھی پہلے تھی۔ بھائی وہ بھی تو شکر کے طور پر اللہ نے انہیں بھی تو عید دی ہے۔ تو عید الفطر میں آپ اور میں بعنوان امت مصطفیٰ منفرد نہیں، گزشتہ امتوں سے، ان کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، رمضان بھی تھا اور رمضان کا شکرانہ بھی۔ توجہ رہے۔ دوسری عید ہے عید قربان۔ اب اس کے لیے تو مجھے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ آپ سب متوجہ بھی ہیں۔ یہ عید قربان جو کہا جاتا ہے تو کس کی قربانی کی یاد ہے؟ حضرت اسماعیل۔ تو یہ قربانی کی جو یاد ہے حضرت اسماعیل سے ہی شروع ہوئی نا۔
ایسا ہی ہے نا بھائی. حج بیت اللہ، یہ جسے آپ حج کے عنوان سے اعمال اور مناسک حج انجام دیتے ہیں، یہ صرف ہم پر فرض ہے حج؟ نہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے اسلام میں واحد حکم جو گزشتہ امتوں سے ہم تک چلتا رہا وہ حج ہے، اور اس حج کو کہا ہی حج ابراہیمی کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ حج ابراہیمی سے مراد یہ تمام مناسک حج حضرت ابراہیم سے پہنچے، چونکہ طواف، سعی اور مقام منا کی قربانی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یاد ہے نا. سعی حضرت حاجرہ اور مقام منا کی قربانی حضرت اسماعیل. میرے ساتھ بولتے آئیں تھوڑا، ایسا ہی ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں؟ تو جب مقام منا کی قربانی اور حج گزشتہ امتوں میں تھا تو عید قربان بھی تھی، اس یاد کو تو وہ بھی منا رہے تھے نا. تو اب حضرت ابراہیم کے بعد شروع کریں وہ تمام بنی اسرائیل کا سلسلہ، اور ادھر حضرت اسماعیل کی نسل سے سرکار دو عالم. لو بھائی، میں نے جو بات کہی یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے. عید الفطر بھی گزشتہ امتوں میں تھی چونکہ رمضان تھا. عید قربان حضرت اسماعیل کی یاد ہے، تو حضرت اسماعیل کی یاد کا معنی یہ ہے کہ نسل اسماعیل میں طلوع اسلام سے پہلے یا رسالت بعثت سرکار سے پہلے بھی حج بھی تھا، تو حج کے مناسک بھی تھے، مناسک حج تھے تو قربانی بھی تھی. ایسا ہی ہے. تو عید قربان بھی گزشتہ امتوں سے ملی. سنیں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ دو عیدیں اسلام میں آئی ہیں، یہ امت مصطفیٰ کو دی گئی ہیں، انکار نہیں، لیکن یہ گزشتہ امتوں میں تھی. وہ عید جو کسی امت کو نہیں ملی اور صرف امت مصطفیٰ کو اللہ نے ہدیہ کیا ہے، وہ عید غدیر ہے. میری بات کا توجہ ہوئی ہے؟ چلے اب دلیل دے دیتا ہوں. دعویٰ میں نے کیا ہے تو دلیل بھی دیتا ہوں. گزشتہ امتوں میں عید غدیر نہیں تھی، دعوے سے کہہ رہا ہوں نہیں تھی، چونکہ یہ دن نہیں تھا، اور یہ دن پہلے ہو بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ پروردگار نے اس دن کی مناسبت سے 4 اعلان کیے ہیں. جو سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، 4 اعلان. ایک آیت بعد میں پڑھوں گا جو ابھی پہلے پڑھی تھی، اس لیے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. الیوم، اب یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، الیوم، یوم نہیں، الیوم. یہ جو الف لام آ گیا تو یہ اشارہ ہے خاص کی طرف. بھئی بات پہنچ رہی ہے. پتا چلا اللہ کی نظر میں غدیر عام دن ہے ہی نہیں. الیوم کہا ہے خاص دن. تو اب مجھے کہنے دو، جو دن اللہ کی نظر میں خاص ہو، وہ اللہ کی نظر میں خاص ہو تو مصطفیٰ کی نظر میں عام نہیں ہوگا. جو دن خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں خاص ہو وہ امت کے لیے عام کیوں ہو گیا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں. چلیں اس دن کیا ہوا دلیل دے رہا ہوں. اس سے پہلے عید غدیر تھی نہیں، یہ دن نہیں تھا، یہ صرف امت مصطفیٰ کو ملا. دلیل قرآن سے، الیوم خاص دن. اللہ کہتا ہے یہی وہ دن ہے. یہی کون سا دن؟ یہی 18 ذی الحج کا دن. کون سا دن ہے؟ اس دن کیا ہوا؟ اکملت، میں نے مکمل کیا، لکم، تمہارے لیے. کیا مکمل کیا؟ دینکم، دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا. نہیں توجہ ہوئی؟ لو، سارے انبیاء دین پہنچا رہے تھے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، چونکہ اگر دعویٰ کرتا تو بعد والے نبی کی نفی ہو جاتی. ہائے 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 ہائے، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا تھا کوئی نبی کہ مجھ پہ دین مکمل ہوگا. البتہ ایک بات کہوں جو شہید مطہری نے بھی اور علماء نے بھی، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی، ہر نبی جو دین لایا اور شریعت لایا وہ اس امت کے لیے کامل تھی، دوسری امت کی نسبت کامل نہیں. لہذا اسے کہتے ہیں کامل نسبی. ایک نسبت سے اس امت کے لیے کامل ہے، لیکن جو بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے ضرورت ہے. اب آئیں، یہ کیا ہے؟ جو شریعت اور جو دین سرکار پر اترا
اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. وہ دین جو انبیاء پر اور شریعت اترتی رہی وہ اس زمان کے لیے کامل تھی، لیکن جو مصطفیٰ پہ شریعت اتری یہ قیامت تک کے لیے کامل ہے. اب سننا، اب الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جب میں نے دین کو کمال پر پہنچایا. یعنی اب اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہ رہی. تو یہ آدم پر اتر آتی تو نوح کی ضرورت کیسے رہتی؟ کاش میری بات پہنچے. یہ نوح پہ اترتی تو ابراہیم کی ضرورت کیسے رہتی؟ اگر حضرت ابراہیم پر یہ آیت اترتی تو باقی انبیاء کی ضرورت کیا رہتی؟ اگر حضرت موسیٰ پر اترتی تو عیسیٰ کی ضرورت کیوں رہتی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ آیت اترتی تو سرکار کی ضرورت نہ رہتی. ایسا ہی ہے نا. لو، اس آیت کا مصداق صرف مصطفیٰ ہے، چونکہ سلسلہ نبوت میں ان کے بعد کوئی نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں باقی انبیاء میں 2 عیدیں تھی، اور یہ تیسری عید جو عید غدیر ہے یہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو الگ کر کے دی ہے. سننا، اب میں کہتا ہوں اگر کوئی اس کو عید ولایت کے عنوان سے نہیں منا رہا یا اس کے لیے مسئلہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اتحاد کی بات کرتے ہوئے، بھئی جن کے نزدیک ولایت ہے وہ عید ولایت منا لیں، جن کو ولایت سے ضد ہے وہ عید تکمیل دین تو منائیں. میری بات پر توجہ ہے؟ جزاک اللہ. توجہ ہے میری بات؟ بھئی میں نے بات جو کی ہے ایک اتحاد کی کا راہ ڈھونڈی ہے. میں نے کہا کچھ عید ولایت منا لیں، کچھ اسے عید تکمیل دین منائیں. اور سننا، جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے، اس دن کیا ہوا؟ 3 اعلان پروردگار کر رہا ہے، 4 اعلان، 3 میں ابھی بتا رہا ہوں. الیوم اکملت لکم، دین اکمال پر پہنچا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو اتمام کر دیا. تیسرا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تیرے دین سے راضی ہو گیا. بھائی جس دن اللہ راضی ہو اس دن تو رحمت برستی ہے. تو لو، سال میں کوئی ایسا دن نہیں جب آپ کہہ سکے وہ راضی ہے، لیکن 18 ذی الحج وہ دن ہے جب اس نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے. اللہ اکبر. میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں، جس دن اس نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے. چلیں، اخلاقی حوالے سے بھی یہ بات آپ تک پہنچ جائے گی، اس لیے اس دن کو عام دن نہ سمجھیں. اس کے ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے. اس دن کیا ہوا؟ اکمال دین، اتمام دین، رضایت دین. اچھا بس نہ، ایک چوتھا کام ہوا. توجہ فرمانا، اس کی خوشی کیوں مناؤ؟ تکمیل دین، اتمام نعمت، رضایت پروردگار، دین مصطفیٰ سے اللہ راضی ہو گیا. 3 کام. چوتھا کام جو اس سے پہلے نہیں ہوا اس دن ہوا. کیا؟ قرآن ہے، روایت نہیں، آیت ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے. میں نے تو بات کہہ دی ہے. جس دن اللہ کے دین کے دشمن نا امید ہوں اس دن دین والوں کو تو خوشی منانا چاہیے. میں نے بات کہہ دی ہے. بھائی اس دن نا امید وہ ہوئے جنہیں دین سے دشمنی ہے. میں نے بات پھر کہہ دی ہے. اس دن جو نا امید ہوا ہے، دیکھو نا، جو مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے؟ غم میں ہوتا ہے. میں ویسے بات کر رہا ہوں، سیاسی حوالے سے نہیں کر رہا. ابھی میں بھی آ رہا تھا، یہ الیکشن کے رزلٹ سن رہا ہوں، تو جو جیت رہے ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، جو ہار گیا وہ خوشی منائے گا؟ نہیں منائے گا نا، وہ غم منائے گا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے غدیر کے دن کافر نا امید ہو گیا. تو جو نا امید ہو گیا وہ غم میں ہے نا. بس میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، سال میں ایک ہی تو دن ہے جب دشمن دین غم میں ہے. اللہ اکبر.
توجہ ہے؟ ایک ہی تو دن ہے جب دشمن دین، میں کوئی کسی مسلمان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، عام مسلمان بھائیوں، یہ وہ دن ہے جب اللہ کا دشمن دین مصطفیٰ سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ تو بھئی ایک سوال ہے، اب آئیں، یہ آیہ مجیدہ میں 4 خصوصیات اس دن کی، اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی اس دن کی۔ اب ایک بات بھی، چونکہ بات دور تک جاتی ہے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، ائمہ خدا کی قسم، قسمیں میں کھانے کا عادی نہیں، لیکن یہ بات کیوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ مسلمان اہل سنت محب اہل بیت، ان کے تک بات پہنچانے کے لیے خدا کی قسم ہم 18 ذی الحج کو کسی اور مناسبت سے نہیں مناتے، کسی کے مرنے، کسی کے دنیا سے جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں، یعنی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ تعلق سے مراد یہ کہ وہ جو مناسبت اس سے جوڑی جا رہی ہے وہ دشمن اہل بیت جوڑ رہے ہیں، دشمن مولا علی جوڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت نے خود تردید کی ہے، محبین اہل بیت نے۔ مثلا میں واضح کر دیتا ہوں، کہتے ہیں جی خلیفہ سوم حضرت عثمان کی وفات ہے، حالانکہ وہ اس دن ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، مستند تاریخیں بتاتی ہیں وہ 27 ذی الحجہ ہے، اس کو 18 ذی الحج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عام اہل سنت مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے شیعہ خوشی منا رہا ہے، کس کی؟ حضرت عثمان کی۔ خدا معاف کرے، ایسا نہیں ہے۔ 18 ذی الحج کی خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ اس دن خدا خوش ہے، دین مصطفیٰ سے خوش ہے، اس دن مصطفیٰ خوش ہے، مصطفیٰ خوش ہے۔ چلے اگر کسی کو اس پر بھی اعتراض ہے، اس دن حضرت عمر خوش ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، لیں معتبر ترین کتابیں پڑھ لیں، السوائق المحرقہ پڑھ لیں۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ خلیفہ دوم نے اس دن مولا علی کو مبارکباد دی ہے، تو کم از کم یہ مبارکباد دینا سنت صحابہ ہے، اس دن مبارکباد دی ہے اور مولا کائنات کو دی ہے۔ اچھا چلیں آئیں، اس دن کا ایک ظاہر اور ایک باطن دونوں عرض کر دوں۔ یہ کوئی معمولی دن تھا، اس دن کیوں اللہ نے اتنی عظمت بیان کی؟ سنیے گا، 4 چیزیں پروردگار نے ذکر کی۔ الیوم اکملت لکم دین، دین اکمال پر پہنچا، اکمال۔ 2 لفظ استعمال کیے، اکمال اور اتمام، دونوں کا معنی ایک نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ چونکہ اس زاویے سے بھی لوگ سنتے ہیں بات یہاں پر، اس لیے کہہ رہا ہوں اتمام اور اکمال میں فرق ہے۔ مثلا آپ نے یہ مسجد بنائی، اس کا دروازہ رہ گیا، تو عربی نقطہ نظر سے نہ یہ اکمال ہے نہ اتمام ہے، چونکہ اس کا ایک دروازہ باقی ہے۔ مثال سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے دروازہ لگا دیا لیکن یہاں نماز نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا مثال کے طور پر، تو عرب اسے اتمام کہے گا، اکمال نہیں۔ اتمام تب ہوتا ہے جب کوئی جز باقی ہو اور آ جائے، وہ ہے اتمام۔ اکمال کیا ہے؟ اکمال تب ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد اس سے حاصل ہو، یہ ہے اکمال۔ پروردگار فرما رہا ہے غدیر میں دین اتمام پر بھی پہنچ گیا، اکمال پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اتمام کیسے ہے؟ کہ جب تک نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد امامت نہیں آئی تو ایک جز باقی ہے، وہ جز آ گیا تو اتمام تک دین پہنچ گیا۔ اب دین باقی رہے گا، نیا نہیں آئے گا، لیکن اس دین کو حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ نااہلوں سے بچاتا رہے۔ وہ نظام چاہیے کہ وہ بچانے والا بھی ادھر سے آئے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ اگر پہنچانے والا ادھر کا ہے تو بچانے والا ادھر کا نہیں ہوگا، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر پہنچانے والا ادھر کا بنایا ہوا ہے تو بچانے والا بھی ادھر کا ہو، چونکہ اگر پہنچانے والا ہے ادھر کا، بچانے والا ہو ادھر کا، تو اسے کیا پتا کہ ادھر والے کی مرضی کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ اس لیے دین کے محافظ کی ضرورت تھی، وہ محافظ امامت کی شکل میں آ گیا تو دین تمام پر پہنچ گیا۔ اکمال پر کیسے پہنچا؟ اگر دین رہتا اور دین کا محافظ نہ رہتا تو مقصد دین فوت ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ روح دین ختم ہو جاتی،
اسی لیے ہم کہتے ہیں ولایت جزء دین بھی ہے، روح دین بھی ہے۔ بات پہنچی ہے؟ ولایت جزء دین بھی ہے۔ ولایت بمعنی امامت، سرپرستی، حاکمیت، یہ جزء دین بھی ہے، اصول دین میں ہے، یہ روح دین بھی ہے۔ کیا اگر امامت و ولایت نہ رہے تو دین کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ دین کی حیات ہے امامت کے ساتھ، رہبری الہی کے ساتھ۔ اگر رہبری الہی نکل جائے تو دین باقی نہیں رہتا، پھر دین بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ میں کچھ باتیں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دین کی روح ہے ولایت۔ بار بار لفظ روح کہا، چلو دلیل دے دیتا ہوں۔ عزیزو، انسان کی حیات روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ میں اور آپ یہاں ہیں نا، تو خدا سب کو حیات دے، اگر اسی جسم سے روح نکل جائے تو جسم کو کیا کرتے ہو؟ دفن کر دیتے ہو۔ وہ بڑے سے بڑا شخص ہو، جیسے ہی اس کی موت کی خبر ملتی ہے تو دفنانے کی فکر کرتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو بڑے سے بڑے انسان سے انسان خوف زدہ تب تک ہے جب تک اس میں روح ہے۔ اس کا احترام وہ مفید بھی تب تک ہے جب تک اس میں روح ہے۔ ایسا ہی ہے، خدا کی قسم دین کی روح ولایت ہے۔ اگر دین سے روح نکل جائے تو مردہ ہے۔ مردوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کاش میری بات پہنچے۔ مردوں سے کوئی نہیں ڈرتا، زندوں سے ڈرتا ہے۔ میں نے یہ بات کہہ دی، شاید آپ متوجہ نہ ہوئے۔ دیکھ لو دنیا میں آج تو آپ کو ماضی میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں دیکھ لو کن سے دشمن ڈر رہا ہے اور کون دشمن سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے بات پھر کہہ دی ہے، کن سے دشمن ڈر رہا ہے اور کون دشمن سے ڈر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، حالانکہ دونوں کے پاس اسلام ہے۔ ہاں، جہاں ولایت کے بغیر ہے وہاں یہ ڈر رہے ہیں، جہاں ولایت والے ہیں وہاں وہ ڈر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک زندگی دین میں نہ آئے کوئی شے زندہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، سارے حج پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ آؤ سارے آؤ، لیکن کہتے ہیں وہ نہ آئیں جن کے پاس ولایت ہے، وہ نہ آئیں جن کا امام 8 ذی الحجہ کو حج چھوڑ کر بتا رہا تھا حقیقی حج ہوتا ہی تب ہے جب یزیدیت کو مٹا دیا جائے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ چلیں، یہ باتیں میں نے درمیان میں اس لیے کی کہ آپ کو مقصد غدیر تک بھی متوجہ رہنا ہے۔ اب آئیں، تھوڑا سا آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں اور آپ کو قریب کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، دین اکمال، اتمام، رضایت خدا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا۔ تو بول کے بتائیے گا، معذرت چاہتا ہوں جسارت کی، انسان نا امید تو تبھی ہوتا ہے نا جب پہلے امید ہو۔ بولیے، امید کے بعد نا امیدی ہے نا۔ جہاں امید ہو وہ امید کے خلاف ہو جائے تو نا امیدی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کافر آج نا امید ہوا تو اس کو امید تھی کس سے؟ سوال ہے نا، کس سے امید تھی؟ سرکار جیسی ذات آ گئی، دین آ رہا ہے، فروع دین، اصول دین، اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب احکام آ رہے ہیں، دین کے حکام آ رہے ہیں، تو دشمن پھر بھی امیدوار ہے۔ چونکہ اگر امیدوار نہ ہوتا تو پروردگار یہ کیوں فرماتا آج نا امید ہوا؟ یہ ہے کی پوائنٹ، یہ سمجھنا چاہیے مقصد قدیر کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کی ساری امید تھی کس سے؟ سنیے، اس کی امید اس سے تھی کہ سلسلہ نبوت میں یہ آخری نبی، سرکار نے حکم خدا سے اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں۔ بھائی توجہ رہے، میرے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ دین آ رہا تھا، دشمن کے دل میں ایک امید ہے، وہ کیا؟ یہ ہے آخری، اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، تو سلسلہ ہدایت رک جائے گا۔ جب رک جائے گا تو دین رہے بھی، جب دین کا محافظ ہی نہ رہے تو جو چاہیں گے دین میں شامل کر لیں گے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟
اس کی ساری امید اس سے ہے کہ یہ ہادی ہٹ جائے. ہادی ہٹے گا تو مکتب رہ بھی جائے ہمیں نقصان نہیں دے گا. چونکہ مقصد کی تبیین، تفسیر، توضیح، وضاحت ہمیشہ ہادی کرتا ہے. دین کیا کہہ رہا ہے یہ ہادی بتاتا ہے. کتاب کیا کہہ رہی ہے یہ وارث کتاب بتاتا ہے. تعلیم کیا ہے یہ معلم سمجھاتا ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے یہ ہادی بتائے گا، وارث کتاب بتائے گا. دین نافذ وارث کتاب کرے گا، محافظ دین کرے گا، تو ساری امیدیں دشمن کی اس سے تھی یہ ہٹ جائے، ہادی ہٹ جائے. اب سنیں، اسی لیے پروردگار نے جب یہ قافلہ انسانیت چلا تو مقام غدیر پہ روک لیا. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا رسول پہنچا. یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا. بے توجہ رہے، میں خود اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، نبی نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا. یا ایھا الرسول، منصب سے پکارا تاکہ پتہ چلے جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام کا تعلق منصب سے ہے. کاش میری باتیں پہنچ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ایسی ہو جو میرے اور آپ کے لیے مفید ہو، بامقصد جشن ہو. یا ایھا الرسول، رسول کہا. سب علماء نے لکھا نبی نہیں رسول، چونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیغام لے. آج لینے کا مرحلہ نہیں، آج پیغام لینے کا مرحلہ نہیں، پیغام پہنچانے کا مرحلہ ہے. اس لیے منصب بھی وہ پکارا جس کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے. توجہ ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچائیے. کون سا؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. اللہ اکبر. اب یہ باتیں بھی توجہ رہے، چونکہ جاتی ہیں تو سن لے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے نقطہ نظر سے نہیں بات سنتے اور حوالے سے سنتے، ان کے لیے یہ باتیں کر دیتے ہیں. ما انزل، علماء فرماتے ہیں انزل مجہول ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ اس پیغام کی عظمت بتائی جائے. یہ جو ہے نا مجہول، اس میں بھی عظمت ہے. وہ پیغام پہنچا جو آپ کی طرف نازل ہو چکا، تاکہ بتایا جائے وہ پیغام کوئی معمولی نہیں. ما انزل الیک من ربک، سنیے گا ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ دوست ہیں. من ربک، علماء فرماتے ہیں یہ ربک میں بھی حکمت ہے. یہ نہیں کہا جو تیرے خالق کی طرف سے، کہا تیرے رب کی طرف سے. رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرے، چونکہ اس پیغام کا تعلق انسانوں کی تربیت سے ہے. کاش میری بات پہنچ جاتی. بعض باتیں عام نہیں ہوتی لیکن ہوتی بہت اہم ہیں. ربک، تیرے رب کی طرف سے جو پیغام آیا وہ پہنچا. یعنی آج میں جو پیغام تجھے دے رہا ہوں خالق بن کے نہیں، رازق بن کے نہیں، آج دے رہا ہوں رب بن کے. چونکہ انسانوں کی تربیت کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں. یہ یا تو کر سکتا ہے یا وہ جو تو جیسا ہے. میری بات پہ توجہ ہو رہی ہے؟ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں اس حوالے سے یہ ہدف غدیر کو سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ من ربک اس لیے کہا، آسان کر دوں، چونکہ جو تربیت کرے وہ مربی ہوتا ہے، اور سرکار آئے تھے یزکیہم، تزکیہ کرنے. جو تزکیہ کرے، پاک کرے، وہی مربی ہوتا ہے. کہا مصطفیٰ تیرے بعد بھی تجھ جیسے مربی کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر امت کی تربیت ہو جاتی تو کبھی امت میں یزیدیت نہ آتی. میں نے کچھ کہہ دیا ہے. کبھی ملوکیت نہ آتی. یہ ملوکیت جو دین میں آئی، کہنا کیا چاہتا ہوں، نتیجہ دوں گا انشاءاللہ. غدیر سے منہ موڑا تو ہوا کیا امت کے ساتھ؟ ایسے ہی تھوڑا ہم غدیر منا رہے ہیں کہ آئیں نعرے لگا کے چلے جائیں. نہیں، اس میں میسج ہے، پیغام ہے. یہ کل دین ہے. حقیقت دین غدیر میں پوشیدہ ہے، لیکن کس طرح؟ یا ایھا الرسول، پہلا مرحلہ
منصب لہذا پتا چل جائے آج جو مصطفیٰ کہیں گے اس کا تعلق منصب سے ہے. کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے آج محمد بن عبداللہ اعلان نہیں کر رہے, محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں. اس کا تعلق رسالت سے ہے, اس کا تعلق منصب سے ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جب بعنوان منصب اعلان کریں گے تو جس کا اعلان کریں گے اسے بھائی سمجھ کر نہیں, علی کو مولا اپنا داماد سمجھ کے نہیں بنا رہے, چچا زاد سمجھ کے نہیں بنا رہے, بتا رہے ہیں جیسے میں عبداللہ کا بیٹا ہو کر تمہارا رسول نہیں اس لیے رسولوں کے اللہ نے بنایا, اسی طرح کہا علی ابو طالب کا بیٹا ہو کر تم پہ مولا نہیں بنا رہا اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ نے مولا بنایا ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ متوجہ ہیں, تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا. من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. میرا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہ پہنچائی. سنیے گا, اس میں بعض لوگ سرکار دو عالم کی توہین کرتے ہیں. میں ممبر شیعہ سے کہہ رہا ہوں, غلط ہے. بالکل ایسا نہ سوچنا کہ پروردگار نے کہا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, اس کا معنی یہ ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں. نہ, اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اے مصطفیٰ تو سارے نبیوں کا خلاصہ ہے, سارے انبیاء کی جد و جہد کا نقطہ کمال تو ہے. اے میرا محبوب تو نے اس رسالت اور آخری پیغام کو اتنے مصائب اور مشکلات میں بھی پہنچا دیا. اب پہنچا دیا اور تیرے بعد اگر اسے بچانے والا نہ رہے تو تیری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لہذا یہ کہا جا رہا ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتا. میرا حبیب اگر رسالت پہنچا لے اور رسالت کے بعد اس محافظ دین کا اعلان نہ کرے تیری محنت ضائع ہو جائے گی. کہہ دوں جو انبیاء کی محنت کو بچائے اسے غدیر کہتے ہیں. توجہ ہے؟ یہاں ہے, اب متوجہ ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا توجہ فرمائیں, میرے ساتھ رہیں, توجہ فرمائیں. جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے چاروں بات پہنچ جائے وقت کے اندر اندر توجہ فرمائیں گے. خداوند متعال نے اس چھوٹی سی آیت میں کتنے پہلو بیان کر دیے. اگر آپ نے پیغام غدیر میں محافظ دین کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب یہ جو باتیں ابھی کرنے لگا ہوں یہ ان نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں جو عموماً پڑھتے نہیں, چونکہ سوال کرتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ کا پتہ نہیں. سنیے, مقام غدیر, مقام جوفا شیعہ مکتب کے مطابق جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہ دو راستے ہیں, یا مدینہ سے جائیں گے یا جدہ سے. جو مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں ان کا میقات مسجد ہے, کون سی مسجد ہے؟ ماشاءاللہ مسجد شجرہ. اور جو جدہ سے آتے ہیں ان کا میقات مقام جوفا, یعنی یہی غدیر کا مقام. آپ اگر آج بھی جائیں نا, یہ مقام جوفا ایسا ہی ہے کہ یہاں سے مختلف شہروں کو راستے نکلتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ مدینہ کی طرف, طائف کی طرف, یمن کی طرف راستہ, صرف مکہ پیچھے ہوتا ہے. باقی وہ تمام شہر جو اس وقت مسلمان تھے وہ یہیں سے جدا ہو رہے تھے. سرکار جب یہاں پہنچے تو یہ آیت اتری جو ابھی پڑھی کہ میرا حبیب رک جائیں اور یہیں پیغام سنائیں. کیوں؟ بعض علماء اہل سنت نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اتنا اہم پیغام تھا تو حجت الوداع میں کیوں نہیں سنایا. کہتے ہیں نا جہاں سرکار نے خطبہ دیا تھا بڑا طویل تو وہاں کیوں نہیں سنایا. یہی تو حکمت مصطفیٰ ہے. وہاں سناتے تو لوگ اسی کا حصہ سمجھتے, وہاں سناتے تو اسی کا حصہ سمجھتے. الگ سنائے اس لیے کہ اسے الگ ہی سمجھو. نہیں, فرق ہے. حجت الوداع میں جو خطبہ دیا اس میں میرے ساتھ رہیں اور بول کے بتائیں, اس میں سرکار نے سارا دین بتایا یا نہیں؟ بتایا نا. فرمایا میں فلاں کا خون معاف کر رہا ہوں,
تم بھی معاف کر دو، نماز، حقوق والدین، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے بتائے نا، اور غدیر میں آ کر پھر خطبہ دیا۔ توجہ فرمانا۔ تو میں اس کی کو دونوں کو یوں ملاتا ہوں، حجت الوداع میں دین بتایا، غدیر میں محافظ دین سمجھایا۔ بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، جنہیں ابھی بھی سنگین لگ رہی ہے بات، آسان کرتا ہوں۔ حجت الوداع میں خطبے میں فروع دین سمجھائے، غدیر میں اصول دین بتایا۔ وہاں بتایا دین کیا ہے، یہاں بتایا محافظ دین کون ہے۔ اور سنیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں مقام غدیر یہاں جغرافیائی حوالے سے بڑا اہم مقام تھا، بڑا اہم۔ سارے اپنے اپنے گھروں کو سرکار سے ودا کر کے جانے لگے، اور حکم خدا آیا روک لے۔ روکا کتنی دیر؟ 3 دن، ماشاءاللہ 3 دن روکے رکھا۔ اچھا، اب یہ جو جتنے رکے ہوئے ہیں 3 دن، یہ سارے حاجی ہیں نا؟ بولیے تو صحیح۔ اب ان کے گھروں میں انتظار تو ہو رہا ہے نا، اور بندہ جب حج پہ جائے تو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے حج کب ختم ہوگا، کب گھر پہنچے گا۔ اس دور کا بھی ایسے ہی تھا، کوئی ایسے نہیں تھا کہ وہاں حساب و کتاب کے بغیر لوگ چلتے تھے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جو لوگ گھوڑے پہ جاتے تھے ان کو بھی پتا ہوتا تھا اتنے دنوں میں واپس آئے گا، جو اونٹ پہ جاتے تھے انہیں بھی معلوم تھا اتنے دنوں میں واپس آئے گا۔ 12 ذی الحج کے بعد حاجی فارغ۔ اس وقت کوئی ایسے تھوڑے تھا کہ جہاز ہے انتظار کر رہے ہیں کسی کی سیٹ پہلے بعد، نہ، لوگ چل پڑتے تھے قافلوں کی شکل میں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب وہ سارے قافلے چل رہے ہیں سرکار کے ساتھ، تو گھروں میں بھی انتظار ہے کہ یہ معمولی حج نہیں، سرکار کی رفاقت میں ہر گھر میں انتظار کہ ہمارا حاجی پہنچ رہا ہے۔ سنیے گا، اب ہر گھر میں ہر حاجی 3 دن لیٹ۔ نہیں، آپ ہنسے نہیں، میری بات کو توجہ فرمائیں۔ ہر گھر میں ہر حاجی 3 دن دیر سے پہنچ رہا ہے۔ تو جس گھر میں انتظار تھا حاجی آئے، 1 دن لیٹ ہوا، فکر بڑھ گئی، دوسرے دن ہوا اور فکر بڑھ گئی، تیسرے دن اور فکر بڑھ گئی۔ اب جو حاجی گھر پہنچے گا، سوال یہ نہیں ہوگا حج کیسا ہوا، سوال یہ ہوگا دیر کیوں ہوئی۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے میری بات، توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا، سرکار کی حکمت۔ سرکار نے ہر حاجی کو 3 دن روک کر ہر گھر میں پیغام غدیر پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ جیسے ہی حاجی گھر پہنچا تو پہلا سوال یہ ہوا دیر کیوں ہوئی؟ تو دیر کے سبب میں ذکر غدیر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک غدیر چھپ نہیں سکا، چونکہ سرکار نے ایسا اہتمام کیا کہ خوشی سے بتائے نہ بتائے مجبوراً ہر کوئی بتائے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ سرکار نے ایسا اہتمام و انتظام کر دیا۔ اب ہر گھر میں، اور سرکار نے خطبے میں کہا بھی یبلغ الحاضر الغائب، جو حاضر ہے غائب تک پہنچائیں۔ سرکار نے فرمایا اس پیغام کو، فرمایا جو مجھ سے سن رہا ہے وہ جو نہیں سن رہے انہیں پہنچائے۔ یبلغ الشاہد علی الغائب، جو حاضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ حتیٰ یہاں تک ہے روایت، خطبہ غدیر پڑھیے گا کل، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پڑھیے گا، خطبہ غدیر کی اقتباسات ہی پڑھ لیں، اس میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر باپ جو مجھ سے سن رہا ہے اپنے بیٹے تک پہنچائے۔ اتنا اہم پیغام تھا، سرکار نے چاہا ہر باپ بیٹے تک پہنچائے۔ اب اسی بیٹے کو غدیر کا پتہ ہوگا نا جس کے باپ نے دل سے مانا ہو۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اس کی وضاحت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہر بیٹے کو تبھی غدیر کا پتہ ہوگا جب باپ نے مانا ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب سرکار نے اہتمام و انتظام کیسا کیا؟ چلیں بس، میں نے مشکل باتیں پہلے کر لی، تھوڑا سا آپ جشن ہے اور ولایت اہل بیت
فضائل مولا کائنات میں خوش ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ تو ایسے یہ تمام ذکر کر رہا ہوں۔ یہ نوجوانوں، یہ مقام جوہفہ 18 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج، اور مقام جوہفہ سرکار نے پلانوں کا منبر بنایا۔ پلانے وہ جو اونٹوں پہ رکھتے تھے، جس پہ سواری کرتے تھے، جو رکھتے، ان کا جوڑا اور منبر بنایا۔ یہ بزرگوں کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ خود جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ میں نے ایران میں یہ روش دیکھی ہے، وہ ہر واقعے کو بیان کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، نوجوانوں کو بھی، اہل سنت برادران کو بھی پتہ چلے ہم کر کیا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس لیے اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہوں۔ اور صحیح مسلم شریف میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث غدیر نہیں، لیکن واقعہ غدیر ہے، اور حضرت زید بن ارقم کی زبان سے ہے۔ انہوں نے مقام غدیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور سرکار کے ساتھ آخری حج کا بھی ذکر کیا۔ باقی تفاسیر میں، تاریخ میں موجود ہے، مقام، جغرافیہ سب موجود ہے۔ سنیے گا، سرکار نے اہتمام و انتظام کیا، اور وہ پلانوں کا منبر اور بلند کیا۔ مقصد بلند کرنا تھا، چونکہ خطبہ دینا تھا۔ کم از کم 1,20,000، اگر چلو کوئی نہ بھی مانے تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں۔ اب میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں، ہزاروں کا مجمع، اور سرکار بلندی پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے خطبہ دیا، اور بڑا طویل خطبہ ہے، طویل خطبہ۔ پہلے سرکار اکیلے کھڑے ہوئے، اب سب سرکار پہ نظر ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میں آپ کی نسبت ذرا بلندی پہ ہوں تو آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اور اسی طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ تو سرکار منفرد ہونا چاہتے تھے، کھڑے ہو گئے منبر پہ، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو اب سب کی نظر سرکار پر ہے نا۔ میں تھوڑی سی آسان بات پوچھ رہا ہوں، وہ جو بالائے منبر ہیں سرکار، اور وہ جو زیر منبر ہیں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، کیا کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے وہ جو زیر منبر ہیں اور وہ جو بالائے منبر ہے وہ ایک ہے، برابر ہیں؟ بولیے تو صحیح۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا، جرت بھی کرے گا؟ تو چلیں، فرق تھا نا، وہ بالائے منبر سرکار اور باقی سب زیر منبر۔ سرکار نے خطبہ دیتے دیتے ایک دفعہ خطبہ روکا، اور مولا علی کو اشارہ کیا، کہا تو بھی منبر پہ آ جا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جتنا فرق مجھ میں اور تم میں ہے، اتنا ہی فرق اس میں اور تم میں ہے۔ نہیں، میں اور آسان کر رہا ہوں، جو جس جیسا تھا سرکار نے اسے وہیں رکھا۔ تو اگر علی امت جیسا ہوتا، یا آئے میرے ساتھ رہیے گا، اگر یہ جو سرکار کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، ایسے ہی میں پڑھ رہا ہوں، بیٹا بیٹھ جائیں تاکہ مجھے بات کرنے دیں، پچھلے والوں کو آپ نظر نہیں آ رہا، بیٹھے رہیں۔ اب سرکار دو عالم منبر پہ اور پہلو میں مولا علی کھڑے ہو گئے، بلا تشبیہ۔ یوں دیکھو، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بچے اپنا کام کر رہے تھے، لیکن پچھلے ڈسٹرب، میں نے کہا بیٹھ جائیں، بیٹھ۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، خطیب جب خطابت کر رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، مقرر کوئی بھی ہو، مذہبی ہو غیر مذہبی، وہ توجہ چاہتا ہے نا۔ مجھے ویسے زیادہ عادت نہیں، میں پچھلے دنوں یہ عمران خان صاحب کی تقریر سن رہا، وہ بار بار کوئی بندہ بول رہا تھا، اسے غصے سے کہہ رہے چپ ہو جاؤ، وہ بول رہے، کوئی بھی ہو وہ تقریر کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہمتن گوش ہو جاؤ۔ ہمتن گوش کا معنی، یہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے اتنی ثقیل، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی متوجہ ہو جائیں، ہمتن گوش کے مکمل کان ہماری طرف متوجہ، ایسے ہی چاہتا ہے نا ہر خطیب۔ تو سرکار نے مولا علی کو ساتھ کھڑا کر لیا، تقریر بھی خود فرما رہے ہیں، تو مقرر تو چاہتا ہے توجہ میری طرف ہو۔ پتہ چلا سرکار کھڑا کر کے چاہتے تھے کہ اب توجہ ادھر کرو، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اب چاہتے تھے توجہ ادھر کرو۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، جب کوئی گفتگو کر رہا ہو، کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو توجہ سب کی ادھر ہوتی ہے۔ تو سرکار چاہ رہے تھے ادھر ہی دیکھو، ادھر ہی دیکھو۔ کیوں چاہ رہے تھے؟ چونکہ آج کے پیغام میں توجہ کا مرکز ہی اسے بنانا تھا۔ نہیں، چلیں اب ایک لطیف سا جملہ کہتا ہوں، آپ اسے خطابت سمجھ لیں یا جو بھی۔ سرکار چاہتے تھے علی کو دیکھو، کیوں؟ فرماتے تھے کائنات میں دو ہی تو ہستیاں ہیں، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ۔ چاہتے تھے کہ سنو مجھے، دیکھو اسے، چونکہ مجھے سننا عبادت ہے، اسے دیکھنا عبادت ہے۔
ہیں بھائی یار آج معجزہ ہو گیا، معجزہ کہ بحریہ میں اتنے نعرے لگ رہے ہیں، معجزہ ہے نا اس مسجد میں اتنے نعرے، جہاں لوگ صلوات مشکل سے پڑھتے ہیں توجہ ہے میری بات کی طرف۔ اب سرکار نے پہلو میں کھڑا کیا ہوا ہے اور یہی چاہتے تھے انہیں دیکھو، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، متوجہ کر رہے تھے۔ اب بلا تشبیہ یوں ہی مولا علی کو آگے کھڑا کیا، عموماً ہم پڑھتے ہیں یوں بازو پکڑا نہیں، یوں آگے کھڑا کیا، خود بلندی پہ تھوڑا ہے، اور مولا علی کے بلا تشبیہ یوں دونوں ہاتھ بلند کیے، یوں ہی پیچھے سے پکڑے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے، اور اب کہا من کن تو مولا، یوں بلا تشبیہ یوں ہے، یہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، بلا تشبیہ من کن تو مولا فہذا علی اور مولا، تشریح بھی کر رہے ہیں کہ مولا کا معنی تم نہ کرنا، بتا رہے تھے اوپر والے کو دیکھو وہ مولا کس معنی میں ہے، تو یہ جسے بازو پکڑ کے بلند کیا ہے سمجھ لو یہ کس معنی میں مولا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا علی کس معنی میں مولا ہیں، لیکن یہ پتا ہے علی اس معنی میں مولا ہے جس معنی میں مصطفیٰ مولا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا علی کس کس کے مولا ہیں، میں کس کس کو جانتا ہی نہیں کہ علی کس کس کے مولا، لیکن یہ جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں جس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کے مرتضیٰ مولا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ معلوم ہے جس جس کے مصطفیٰ مولا ہیں اس کے مرتضیٰ مولا ہیں، جس معنی میں مصطفیٰ مولا ہیں اس معنی میں مرتضیٰ مولا ہیں۔ امت یہ طے نہ کرے علی کس معنی میں مولا، ہمیں یہ سمجھائے مصطفیٰ کس معنی میں مولا، اور یہ بھی بتائیں مصطفیٰ کس کس کے مولا۔ لو اب نام بھی لیتا ہوں، خدا کی قسم سلام پیش کرتا ہوں، ہم متعصب لوگ نہیں ہیں، سلام پیش کرتا ہوں، اسی آپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے ہیں مولانا محمد حنیف قریشی صاحب، انہوں نے غالباً اٹک میں چوک میں پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا، کہنے لگے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں علی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان، انہوں نے نام لیا، ان کے مولا نہیں ہیں، انہوں نے کہا جاہلو دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کریں جس جس کا میں مولا۔ وہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے مولا ہیں تو علی مولا ہے۔ ان کی ویڈیو کلپ ہے موجود ہے، دیکھ لیں سب دیکھ لیں۔ اچھا چلیں، سرکار نے مقام غدیر میں یہ اعلان کیا اور اس اہتمام کے ساتھ کیا، اس اہتمام کے بعد یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک خیمے میں مولا علی کو بٹھایا، دونوں طرف سے در بنایا، خیمہ تھا نا، ایک خیمے سے لوگ آتے بیعت کرتے اور دوسرے سے نکل جاتے، تو یہ بتایا مولا کا معنی کیا ہے، بیعت دوست کی نہیں ہوتی حاکم کی ہوتی ہے، میں نے بات کہہ دی ہے۔ ہاں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مولا علی کو دیکھا اور کیا جملہ کا، ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، ہنی مبارک ہو آپ کو، تہنیت مبارک ہو آپ کو، یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے۔ کیا کمال ہے اس جملے میں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں جو لطف لے رہا ہوں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ دیکھیں عموماً آپ بعض آبادیوں میں بعض علاقوں میں جب رہتے ہیں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کامن نام ہیں، متقی ہیں نقی ہیں، اس طرح کے جو نام ہیں کامل، تو وہ نام 3-4 گلی میں ہوتے ہیں، پھر لوگ نشانی رکھتے ہیں، وہ تقی کی بات کر رہا ہوں، گاؤں میں دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں کہ کس تقی کی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ایسے ہی ہے نا، تو نام سے تو آپ مشابہت کر لیتے ہیں، جیسے ہی باپ کا نام آتا ہے آپ نہیں پوچھتے کون ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ میں حضرت عمر خدا کی قسم مسلمانوں پہ حجت اتمام کر گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہنی اللہ کا یا علی، علی آپ کو مبارک ہو، انہیں پتا تھا، لوگ کہیں گے یہ علی تھوڑے ہی تھے، کئی علی تھے، ان میں ایک علی پتہ نہیں کون،
انہوں نے کہا یبن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، تو باپ کا نام لے کے بتا دیا میں ہر علی کو مبارک نہیں دے رہا. توجہ ہے؟ کیا کہا؟ ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. میں نے ابھی کہا تھا نا، سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اور حکم خدا بھی ہے. 18 ذی الحج کو مبارکباد دینا بدعت نہیں، یہ سنت ہے، سنت ہے. ہنی اللہ کا یبن ابی طالب انتا مولائی، اصبحتا مولائی، تو میرا مولا ہو گیا. وہ مولا کل مومن و مومنت بعدی، اور میرے بعد ہر مومن مرد اور عورت کا بھی مولا ہے. سرکار نے فرمایا، اور حضرت عمر نے اسی کی تشریح کر دی کہ آپ میرے مولا ہو گئے. تو اگر مولا کا معنی دوست ہوتا تو مبارک دیتے؟ کیا پہلے علی دوست نہیں تھے؟ توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں مولا کا معنی وہی ہے جو مصطفیٰ ہے. چلیں بات ختم کر رہا ہوں. غدیر اسلام کی 3 مناسبتیں سارے مسلمان مناؤ. ایک آغاز دین، دوسرا تکمیل دین، تیسرا تنفیذ دین. سنیے گا آج کی جشن کی پوری روح ہے یہ 3 جملے. آغاز دین ہے بعثت، تکمیل دین ہے غدیر، اور غلبہ دین ہے ظہور. الحمدللہ بات پہنچ گئی. آغاز دین، اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کو آخری پیغام دے رہا ہوں. برادر نے بہت اچھا وہ فارسی کا ترانہ پڑھا. شاید کچھ دوست اس طرح فارسی آتی نہیں، وہ امام زمان کو مخاطب کر رہے تھے. امام زمان کو بیا کا معنی آ جائیں، آ جائیں، اور بڑی محبت کا اظہار ہے. ان اشعار کا ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو آپ کو زیادہ لطف آتا. اردو میں بھی پڑھا ہے بعض دوستوں نے. توجہ فرمائیں، غدیر کا ظہور سے تعلق ہے. ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. بعثت آغاز دین، ظہور غلبہ دین. ایسا ہی ہے نا؟ بعثت ابتدائے دین، ایسا ہی ہے نا؟ ظہور غلبہ دین. لو جو بعثت اور ظہور کا نقطہ وصل بنے اسے غدیر کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے. بعثت آغاز دین ہے، ظہور غلبہ دین ہے، اور غدیر تکمیل دین ہے. ان دونوں کے درمیان جو نقطہ اتصال بنے اسے غدیر کہتے ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، غدیر کو عام کرو تاکہ لوگ ظہور کے لیے تیار ہو جائیں. میں یہ جملہ کہے بغیر نہیں جشن ختم کرنا چاہتا امام کے حضور. خدا کی قسم غدیر جتنا عام کرو گے لوگوں کو امام کے ظہور کی اتنی فہم و فراست بڑھے گی. یہ مقدمہ ہے، غدیر مقدمہ ہے ظہور کا. 3 دفعہ کہا غدیر ظہور کا مقدمہ ہے. کیوں کہا؟ چونکہ وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے. میرا جملہ تو یاد ہے نا؟ وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے. دلیل، یہ تو دعویٰ ہے. خدا کی قسم وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ دلیل دوں گا. وہ بن کے آ رہا ہے، آ کے نہیں بنے گا. غدیر میں اللہ نے بنایا، غدیر کے مقابلے پہ لوگوں نے بنایا. وہ جو آخری امام مہدی علیہ السلام، اب میں نام لے رہا ہوں تاکہ اہل سنت بھائیوں تک بھی بات پہنچ. وہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے، سارے مسلمانوں کے نزدیک وہ امام بن کے آئیں گے، وہ مہدی بن کے آئیں گے، آ کے نہیں بنیں گے. تو بن کے آئیں گے، کون بنائے گا؟ بولے خدا بنائے گا. تو بنا کر بھیجے گا نا. یہی غدیر کا مقصد ہے. جو بات غدیر پہ لوگوں نے نہیں مانی وہ ظہور منوا رہا ہے. بات پہنچ گئی ہے. جو بات غدیر پہ مصطفیٰ سمجھانا چاہتے تھے اور 11 محافظ غدیر کو لوگوں نے نہ مانا، اللہ نے 12ویں کو اسی لیے غائب کیا کہ اب تب بھیجوں گا جب ہر کوئی کہے گا ادھر والا آئے، ادھر والا آئے. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں.
ادھر والا آئے تو پھر ہی غلبہ دین ہوگا۔ اور لو کیسا حسن اتفاق، کیسا حسن اتفاق، آج غدیر کی شب، کل ولایت مولا علی کا اعلان۔ سارے بولنا، مولا علی کہاں آئے؟ ولادت کہاں ہوئی؟ بولے کعبے میں۔ اور آخری کہاں آئے گا؟ بس اللہ نے کہا آخری کو پہلے سے ملا لو، آخری بھی وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے پہلا آیا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ چلو اگرچہ غدیر ہے لیکن اپنی پوری محبت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 دفعہ غدیر کا تحفظ کربلا کے بغیر نہیں ہوتا۔ 5 دفعہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب 5 دفعہ اسی جذبے کے ساتھ وارث غدیر سے تجدید عہد اور اپنی محبت کا اظہار۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ آپ سب حاضرین اور اس شب کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ خدایا تجھے اس شب کا واسطہ، شب پر برکت کا واسطہ، شب رحمت کا واسطہ، شب تکمیل دین کا واسطہ، اکمال دین کا واسطہ، اتمام نعمت کا واسطہ، رضایت پروردگار تیری رضایت کا واسطہ، پروردگار صاحب ولایت کا واسطہ، خاتم النبیین کا واسطہ، اس گھڑی کا واسطہ جب نظام ہدایت و ولایت کا اعلان ہوا۔ پروردگار حاضرین شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کو مولا کائنات کی ولایت میں شمار فرما، ہم سب کو ولائی شمار فرما۔ پروردگار یہ نعمت عظمیٰ جو ہمیں عطا کی ہے اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں غدیر جو نقطہ وحدت بھی ہے، نقطہ اتصال بھی ہے، اسے اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وارث غدیر امام زمان کا ظہور فرما۔ پروردگار اس شب کے صدقے میں حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں پروردگار ہماری مادی اور مانوی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار اس جم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار جو اولاد صالح و نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ پروردگار جہاں جہاں یہ جشن ہو رہے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مسجد کے انتظام و انصرام سے لے کر اس کی تمام خدمات انجام دینے والے اور بالاخص مولانا زہدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد مسلمانوں میں وحدت، محبت اور الفت قائم فرما۔ نواسب، خوارج، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ پروردگار دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار کفر جہانی، استعمار و استکبار جہانی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار وہ آخری جنگ، وہ مارکہ حق و باطل کے لیے جو اس راہ میں تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لسانی یا عملی، خدایا ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ نظام غدیر کا عملی مظاہرہ نظام مرجعیت و ولایت ہے، خدایا اس نظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار آل سعود، آل یہود، آل ہنود کو نیست و نابود فرما۔ بے حق محمد و آلہ الاطہار۔ آپ سب کو عید مبارک۔